بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی دوستو، یہ میری پہلی ویڈیو ہے اردو ناول یوٹیوب چینل پر، اور آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں یہ ناول مصحف یہ لکھا ہوا ہے نمرہ احمد کا۔ تو چلیں کرتے ہیں سٹوری کو سٹارٹ۔ یہ کہانی میں نے فی البدیہ لکھی ہے، بالکل فی البدیہ۔ اس کو لکھنے سے قبل جو مرکزی خاکہ میرے ذہن میں تھا، لکھنے کے بعد وہ ذرا مختلف تو ہوا، مگر کردار، جو مرکزی کردار میرے پلاٹ کے ستون تھے، ان میں سب وہی ہیں جو آپ اس ناول میں پڑھیں گے، سوائے فرشتے ابراہیم کے۔ فرشتے کا کردار اس کہانی کا کبھی بھی حصہ نہیں تھا، نہ میرے پلاٹ میں نہ ذہن میں۔ یہ کردار اپنے پہلے منظر میں کہاں سے ابھرا، میں خود بھی نہیں جانتی۔ بس اس کردار نے میرے قلم سے خود کو خود ہی لکھوایا۔ اس کی شخصیت، کردار سازی، حیت اور مکالمے تک یہ خود ہی لکھواتا گیا، یہاں تک کہ یہ کردار پوری کہانی بن گیا۔ فرشتے اس ناول کی ہیروئن نہیں تھی، مگر اس نے خود کو ہیروئن سے زیادہ مقبول کر لیا، اور پھر اس کا انجام، اس کا آخر، ان سب چیزوں کا فیصلہ بھی اس کردار نے خود ہی کیا۔ مصحف کا انجام میں نے وہ نہیں لکھا جو ان 6 ماہ میں میرے ذہن میں رہا تھا۔ جب یہ ناول خواتین ڈائجسٹ میں چھپ رہا تھا، اس کہانی کے انجام کا بھی اسی کردار نے تعین کیا۔ مصحف دراصل مصحف کے ساتھ جڑنے والی 2 لڑکیوں کی کہانی ہے۔ یہ سنگ مرمر کے چمکتے برآمدوں اور اونچے ستونوں والی مسجد کی کہانی ہے۔ یہ امانت اور رحم کے حق ادا کرنے والوں کی کہانی ہے۔ یہ صبر کرنے اور شکوہ نہ کرنے والوں کی کہانی ہے۔ یہ قسم پوری کرنے والوں کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے خیانت کرنے والوں کی، علم پہ غرور کرنے والوں اور تقوی پہ ناز کرنے والوں کی۔ یہ محمل اور فرشتے کی کہانی ہے۔ میں ان تمام لوگوں کی احسان مند اور شکر گزار رہوں گی جنہوں نے اس کتاب کی تکمیل میں میری مدد کی۔ میں اپنی ایڈیٹر مت صبور کی تہ دل سے ممنون ہوں جنہوں نے اس کام کو انجام اڑا ترچا چھوٹے بڑے ہر انداز میں یہی لکھا تھا۔ وہ لڑکی کبھی کبھی ہی اس کے بیگ کو دیکھتی تھی، مگر محمل کے تو روز کے 10 منٹ اس سیاہ فام لڑکی کا جائزہ لیتے ہی گزر جاتے تھے۔ وہ بھی عجب پراسرار کردار تھی۔ یہاں اسلام آباد میں سیاہ فام نظر آ ہی جاتے تھے، مگر وہ اپنے جیسوں سے مختلف تھی۔ سر پہ رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرہ لگاتی، اور نیچے وہ کوٹ موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت، چمکیلی آنکھیں، کوئی ایسی چمک تھی ان میں کہ محمل کبھی ان آنکھوں میں دیکھ نہ پائی تھی، ہمیشہ نگاہ چراتی تھی۔ شاید 1.5 مہینہ قبل سے وہ اسے اپنے مخصوص اوقات میں سٹینڈ پہ دیکھتی تھی، اور ان 1.5 ماہ میں اس کا انداز ہمیشہ یکساں رہتا تھا۔ کمر سیدھی رکھے، الرٹ سی بینچ پہ بیٹھی، خاموشی سے سامنے سیدھ میں دیکھتی وہ بہت چپ سی لڑکی معلوم نہیں کون تھی۔ اور پھر اس کی وہ پراسرار کتاب، سیاہ جلد والی بھاری سی کتاب جس کا سیاہ سرورق بالکل خالی تھا، اس کی گود میں دری ہوتی اور کتاب کے کناروں پہ اس کے سیاہ ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوتے۔ اس کے انداز سے کچھ خاص جھلکتا تھا، کتاب کی حفاظت کا احساس، یا شاید اس کے پیش بیش قیمت ہونے کا۔ کتاب بالشد برموٹی تھی، صفحوں کے جھلکتے کنارے پیلے اور خستہ لگتے تھے، جیسے کوئی قدیم، بہت قدیم کتاب ہو، سینکڑوں پرانا کوئی نسخہ ہو۔ کچھ تھا اس میں، کوئی قدیم راز، کوئی پر اسرار کتھا۔ وہ جب اس کتاب کو دیکھتی یہی سوچتی، اور آج جانے کیا ہوا، وہ اس خاموش سی لڑکی سے مخاطب ہو گئی تھی۔ شاید تجسس عاجز کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو، سیاہ فام لڑکی نے اپنی چمکیلی آنکھیں اٹھائیں۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری؟ میرا مطلب ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ چند لمحے محمل کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میری زندگی کی کہانی۔ اچھا، وہ حیرت چھپا نہ سکی۔ میں سمجھی یہ کوئی قدیم کتاب ہے۔ قدیم ہی ہے، صدیوں پہلے لکھی گئی تھی۔ تو آپ کو کہاں سے ملی؟
مصر کی ایک پرانی دکان سے یہ کچھ کتابوں کے بیچ پڑی تھی۔ جب میں نے اسے نکالا تو اس پہ زبانوں کی گرد تھی۔ وہ محبت سے سیاہ جلد پہ ہاتھ پھیرتے کہہ رہی تھی کہ اس کے لبوں پہ مدھم سے مسکراہٹ دی۔ میں نے وہ گرد جھاڑی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا کہ اسے تو کسی نے میرے لیے لکھوا کر ادھر رکھا تھا۔ محمل منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا دلچسپی ہے اس میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں، کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم نئے دور کی لڑکی ہو، اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کہاں سمجھو گی؟ مگر یہ ہے کیا؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ تجسس اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ماضی اسی پل ہارن بجا تو محمل نے چونک کر سامنے سڑک پہ آتی بس کو دیکھا۔ میرا حال، وہ سیاہ فام لڑکی کہہ رہی تھی۔ محمل بیگ کا سٹریپ پکڑے کھڑی ہوئی۔ اسے جلدی کالج پہنچنا تھا اور میرا مستقبل بھی، مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتا دیتی ہے۔ میں چلتی ہوں، وہ بس کی طرف دیکھتے معذرت خواہ انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس میں تمہارا ذکر بھی ہے محمل؟ وہ الٹے پیروں مڑی۔ میرا ذکر؟ میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ ششدر ہی تو رہ گئی تھی۔ یہی کہ میں تمہیں یہ کتاب دے دوں، لیکن میں تو اسے تمہیں تب ہی دوں گی جب تم تھک کر خود مجھ سے مانگنے آؤ گی، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب لکھا ہے۔ بس کا تیز ہارن بجا تو وہ کچھ کہے بنا تیزی سے اس طرف لپکی۔ راڈ پکڑ کر اوپر چڑھتے اس نے پل بھر کو پلٹ کر دیکھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اس طرح مسکرا رہی تھی، پراسرار معنی خیز مسکراہٹ۔ محمل کو ایک دم سے بہت ڈر لگا تھا۔ کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈمی میں 7th کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھس پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھیں۔ دل کرا کر رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کی قطار کے باوجود وہ بسوں کے دھکے کھانے پہ مجبور تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم و کرم پہ پلنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں۔ خود پہ ترس کھاتی وہ اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں خاموش، دوپہر اتری ہوئی تھی، وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان، اس کے سب سے بڑے تایا اس وقت تک آفس سے لوٹ آتے تھے اور ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم ہوتا تھا کہ پتہ بھی نہ کھڑکے، ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت محمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا، اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم تائی مہتاب ان الفاظ کا اضافہ کرتی، اور مسرت ذرا اپنی بیٹی کو سمجھا دینا کہ جب لور شہر پھرنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتے ہوئے مین ڈور آرام سے کھولا کرے۔ آغا صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے، اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا۔ گز بھر کی تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کا لحاظ نہ بڑے کا ادب۔ استغفر اللہ، ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑھی ہیں، ان کے انداز ایسے نہ نکلے جیسے محمل کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے تو آگ ہی لگ جاتی۔ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فکر اسمات میں گونجتا تو وہ چڑھنے کے باوجود دروازہ آہستہ بند کر دی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں جھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیگ سلیب پر رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف بڑی۔ صبح ناشتے کے بعد سے اب تک کچھ نہ کھایا تھا اور اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی تھا، رومال پہ روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے۔ اس نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاکڈ تھا۔ مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیتی تھی۔ پہلے مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھتی تھی، مگر جب سے مہتاب تائی نے کھانے کی خود نگرانی شروع کی تھی، ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن ہی خالی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کے کالونی کے باہر نکڑ والے ہوٹل سے ایک نان اور ایک کباب لے آئی کہ اتنے ہی پیسے تھے۔ واپسی پہ وہ پھر سے پرانی محمل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر دھڑام سے بند کیا، فرش پہ پڑی فٹ بال اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر ماری اور صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحے بار بعد ہی آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنتناتی ہوئی تائی مہتاب باہر آئیں۔ محمل وہ گرجی تو اس نے آرام سے سر اٹھایا۔ کباب کھائیں گی تائی اماں؟ شٹ اپ! 1000 دفعہ کہا ہے کہ آرام سے دروازہ کھولو، مگر تم؟ آہستہ بولیں تائی اماں، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ جائیں گے۔
وہ نان پہ کباب رکھ کر پاؤں جلاتی بے نیازی سے کھا رہی تھی۔ تم احسان فراموش، تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ آغا صاحب دن بھر کے تھکے؟ مگر فکرہ مکمل ہونے سے قبل وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تائی مہتاب تلملاتی کلستی رہ گئی، اندر مسرت آوازوں پر جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا محمل؟ بابی بیگم کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ دماغ خراب ہے ان کا، پیدائشی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ اس نے بیزاری سے نان کباب کا لفافہ بستر پر رکھ دیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ ان کی نگاہ پھسل کر لفافے پر پڑ گئی۔ پھر باہر سے کھانا لائی ہو فریج میں؟ اور پھر خود ہی خاموش ہو گئی۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا؟ میں کھا چکی ہوں، یہ تم کھاؤ، مجھے معلوم ہے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرائی تو محمل نے لمحہ بار کو ماں کو دیکھا۔ وہ سادہ گھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں سفید ہوئے بال اور جریوں زدہ چہرے والی اس کی تھکی تھکی بے ضرر سی ماں، جو واقعی اس عالی شان کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگتی تھی۔ دل برا مت کیا کرو محمل، اللہ کا نام لے کر کھا لو، مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پر اماں۔ باہر تائی مہتاب کے بولنے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ وہ اب شور کر کے جانے کس کس کو بتا رہی تھی۔ نہ شکری مت کرو بیٹا، انہوں نے رہنے کے لیے ہمیں چھت دی ہے، سہارا دیا ہے، احسان نہیں کیا۔ میرے باپ کا گھر ہے، اسے ابا جان نے ہمارے لیے بنوایا تھا۔ یہ بزنس، یہ فیکٹریاں، یہ سب ابا نے خود بنایا تھا، سب کچھ ابا نے ہمارے نام کیا تھا۔ تمہارے ابا اب زندہ نہیں ہیں محمل، وہ کہیں بھی نہیں ہیں، وہ جیسے تھک کر کہہ رہی تھی اور وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ پھر سر جھٹکا لفافہ اٹھایا، نان سخت ہو گیا تھا اور کباب ٹھنڈا۔ وہ بے دلی سے لقمے توڑنے لگی۔